ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والکافرین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی آبائہم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وحرمتهم وولایتهم وغیبتهم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وکتابہ المتین وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات اللہ سبحانہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل علی فی المحراب شدت وعدل صلوات اللہ شروع کی جائے یہ مجالس ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں اور آپ نے بڑے بڑے جلسے سنے ہوں گے، لیکن جو میں مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس مجلس کا مجمع 1,30,000 تھا اور اس مجلس کا بانی خود رحمان تھا، ذاکر مصطفیٰ تھا، موضوع ولایت علی تھا۔ اب یہ میں نے آپ سے دیکھنا ہے کہ آپ کتنا سنیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی روزے سے اور میں بھی روزے سے، روزے دار احساس کرتا ہے ایک دوسرے کا، تو اگر آپ مجھے جوش دکھائیں گے تو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا، ورنہ دو چار سیدھی سیدھی باتیں کر کے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ایک صلوات بلند آواز سے چھٹا سپارہ ہے، 5واں سورہ ہے، سورہ کا نشان 67 یعنی 67 ہے۔ ارشاد پروردگار ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، وہ اللہ جو اپنے مصطفیٰ کو قرآن میں کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یاسین کہہ کے پکارتا ہے، کبھی مزمل کہہ کے پکارتا ہے، کبھی مدثر کہہ کے پکارتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ پیغام اتنا اہم تھا کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو لقب سے نہیں منصب سے پکارا، اور جا کے سنیں گے بات پڑھتے ہیں، یعنی یہاں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو لقب سے نہیں منصب سے پکارا، اور پھر فرمایا کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میں تجھ سے تیرا لقب نہیں تیرا منصب چھین لوں گا۔ اور یہ کیا ہے؟ بلغ پہنچا دو۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اور امام برگاہ ہے، بلغ ایک تبلیغ کا صیغہ ہے، اور پورے قرآن میں لفظ بلغ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا، اور وہ اس آیت میں ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو اللہ نے تجھ پر پہلے نازل کر دی تھی۔ یہاں پر بعض دفعہ ہمارے علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ غدیر میں آیت نازل ہوئی، نہ بابا، انزل ماضی کا صیغہ ہے، یہ آج نہیں، یہ ہم نے تو تجھ پر کب سے نازل کر دیا تھا۔ اور علماء نے لکھا یہ کب تھا؟ جب معراج پر مصطفیٰ گیا تھا تو مصطفیٰ کو اللہ نے بلایا ہی نہیں تھا، یا سیدہ آواز آنا تھا یا اس کی ولایت کو بتانا تھا۔ فرمایا وہی جو ولایت کے لیے ہم نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا، آج وہی پیغام۔ اچھا اگر نہ کیا، بڑی دقت کے ساتھ توجہ کرے گا، ماشاءاللہ بڑا اچھا سوچا ہے۔ لفظ بلغ کو یاد رکھنا ہے، پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ بلغ ہوتا ہے زبان سے اور کرنا ہوتا ہے ہاتھ سے۔
بولا جا کے سننے کے بعد مصطفیٰ نے نماز بتائی زبان کے ساتھ، روزہ بتایا زبان کے ساتھ، ہر عمل بتایا زبان کے ساتھ، مگر یہ غدیر تھا کہ یہاں صرف زبان سے کام نہیں چلے گا، زبان سے اعلان بھی کرنا پڑے گا، ہاتھ سے دکھانا بھی پڑے گا۔ اچھا یہاں پر میں آپ کی جھولے میں چیزیں، میں اپنے مجالس میں کہتا ہوں کہ میرا مجمع بزرگوں کہتا ہے کہ مولوی صاحب ذاکر ہوں، خطیب ہوں، وہ نیاز لے کر پیسے لے کے چلا جاتا ہے، لیکن آپ کا یہ بیٹا یہ خطیب ہمیشہ اپنے مجمع کو نیاز دے کے جاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک بڑی بات ہے کہ فلاں جماعت تبلیغی ہے، فلاں جماعت تبلیغی ہے، ہم کسی سے کوئی انتشار نہیں کرتے، ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کہتے کسے ہیں۔ یہ جو لفظ بلغ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے تبلیغ کرنا۔ قرآن میں جو بلغ لفظ استعمال ہوا اس کو کہتے ہیں تبلیغ کرنا۔ تو اللہ قرآن میں تبلیغی جماعت اسی کو کہتا ہے جو لوگوں کو علی کی ولایت بتاتے ہیں۔ کہا تبلیغ صرف ولایت کی ہے، اسی کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ اچھا بڑی بات ہے، بعض دفعہ پتہ کہتے ہیں ولایت ہے کیا؟ یہ ولایت اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول کو بھی کہنا پڑا کہ پروردگار میں پہنچاؤں گا تو بنے گا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ہم تجھے لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے رسالت کو خطرہ تھا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم تمہیں بچائیں گے۔ پھر اگلا ٹکڑا بڑا عجیب ہے، فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو غدیر میں خدا نے کوئی مانتی ہے، کہا جو علی کی ولایت کو قبول کرے اسی کو مومن کہتے ہیں، اور جو انکار کرے اسی کو کافر کہتے ہیں۔ یہ قانون تھا، قانون اور ضابطہ، جو علی کی ولایت کو قبول کرے وہی مومن ہے، جو منہ پھیر لے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، پھر ہم کسی کافر کی ہدایت کرتے نہیں، ہم اسے اس کے حال پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک میری آیت سمجھ آ گئی؟ اب آپ جانتے ہیں نا کہ یہ اعلان کہاں تھا؟ غدیر قوم پہ ہوا تھا، اور یہ میری بات آپ تک سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غدیر قوم کا یعنی مکہ کا بائی پاس تھا، جہاں سے یمن کا راستہ نکلتا تھا، بصرہ کا نکلتا تھا، مصر کا نکلتا تھا، یہ بائی پاس سینٹر تھا جہاں پر مصطفیٰ نے اعلان ولایت نہیں کرنا تھا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا پیغام دینے لگا۔ مصطفیٰ نے کہا کیا تھا اور کس سے کہا تھا؟ سلمان سے کہا تھا کہ جو آگے نکل گئے ان کو یہاں بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی یہاں انتظار کرو، یعنی اس نقطہ غدیر پہ جمع کرو۔ آج پھر پیغام دے کے جا رہا ہوں، بندے کہتے ہیں فلاں غالی ہو گیا، فلاں مقصر ہو گیا، کہتے ہیں نا ایسا۔ بس میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں جو اعلان ولایت غدیر سے آگے نکل جائے اسے غالی کہتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اسے مقصر کہتے ہیں۔ ولایت وہی لینی ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں دی ہے۔ میرا پیغام پہنچ گیا آپ تک؟ آگے والوں کو یہاں اکٹھا کرنا ہے، پیچھے والوں کا انتظار کرنا ہے، اب بتانا ہے کہ ولایت ہے کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ مقام ہو گیا، مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسا کرو کہ فلان کا ممبر بنایا جائے۔ مصطفیٰ آسمان سے بھی ممبر بنا سکتے تھے اور منگوا سکتے تھے، مگر فلان کا ممبر کیسے؟ ابھی مجھے کچھ دوستان کہہ رہے تھے کہ آپ نے افطاری ہمارے پاس کریں، میں نے کہا جی میں نے پہنچنا ہے، میں نے وہاں میری ذمہ داری ہے تو افطاری میں ملتان جا کے کروں گا، لیکن اگر آپ میری گاڑی کی چابی رکھ لیں، اگر آپ میری گاڑی کی چابی رکھ لیں تو چاہے مجھے مجبوری ہو میں چاہ کے بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ میری سواری مجھے واپس نہیں کریں گے۔ مصطفیٰ نے اس کے اونٹ سے پلان اتارے۔ وہاں سے پلان اتارے کہ جن کے بارے میں نبی جانتے تھے کہ یہ اعلان سننا نہیں چاہتے، اب سلمان نے بھی تیزی سے اتارے۔ آپ کا فرق
رسالت کہنا ہے چاہتی ہے فلان اتارے اور فلان کا ممبر، میں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، فلان کے ممبر آپ کو آشا کیا رہی ہے، اور علی کی ولایت کا نام پڑھنے والے زمین سے تو دودھ کی نہریں بھی کھوج لیتے ہیں۔ میں تو آپ کو نام بتا کے جا رہا ہوں، یہ نام آپ علی کی ولایت کے سب کی تاریخ میں خود ڈھونڈیں گے، وہ کون سے تھے جن کو رسول نے کہا کہ ممبر بناؤ، وہ بناتے تھے ممبر ٹوٹ جاتا تھا، بناتے تھے ممبر ٹوٹ جاتا تھا، بناتے تھے ممبر ٹوٹ جاتا تھا۔ ہم زمانے میں یہی تو بتاتے ہیں جو مصطفیٰ کی زندگی میں لکڑی کا ممبر نہیں بنا سکتے تھے تو لکڑی کے بعد ممبر بنانے کا اختیار کر دیا۔ اعلان ولایت علی ہوا، جیسے ہی اعلان ولایت علی ہوا تو مجمع میں ایک شخص تھا، حضرات ایک ضرور اعلان سماعت فرمائیں، پھر سنیں حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، کسی کو دیوار پر کافر لکھ دینے سے کوئی کافر نہیں بنتا۔ دنیا والے دیواریں پر لکھتے ہیں کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آؤ ہم سے ثابت کرتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں تم دیوار پر لکھتے ہو کافر کون ہے، ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کافر کسے کہتا ہے۔ دیوار پر لکھا ہوا کافر مل سکتا ہے، قرآن کا کافر قیامت تک نہیں مل سکتا۔ جیسے نبی نے اعلان ولایت علی کیا، اسی مجمع میں صحابی تھا، نبی کے نظر میں تھا، آگے بڑھ کے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نماز پڑھو وہی، روزہ رکھو ہوگا، حج کرو رویا، اب یہ ولایت علی کا اعلان اللہ تعالی یہ غیر رب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی نے فرمایا میں تو تب تک زبان پر ہر وقت نہیں رہتا جب تک کہ ذہنیت میں برقرار نہ ہو کہ اتنا بڑا اعلان ولایت علی ہے۔ میں نے اللہ نے ولی سے کیا ہے، دشمن علی تھا دیکھ کہنے لگا اچھا اگر ولایت سچی ہے، علی کی ولایت سچی ہے تو عذاب آ جائے میں مر جاؤں، اتنا کہنا تھا آسمان سے عذاب آیا، یہ بندہ باس سے میرے حضرت ہو گیا۔ خدا نے قرآن میں فرمایا سآلہ سائل بے عذاب واقع للکافرین، جب کسی مانگنے والے نے اللہ سے وہ عذاب مانگا جو اللہ نے کافروں کے لیے بنا رکھا تھا، جو اللہ نے کافروں کے لیے بنا رکھا تھا، میرے نبی کی قسم تھا یہ بڑے نماز پڑھتا تھا پھر بھی کافر، روزہ رکھتا تھا پھر بھی کافر، حج کر کے آتا ہے پھر بھی کافر، میرے نبی کی قسم ہے پھر بھی کافر، آواز پر آتی ہے کچھ اللہ کی نظر میں کافر ہوتا ہی نہیں ہے جو بن میرے ولایت علی ہے۔ کسے کہتے ہیں کافر؟ اچھا جس کو شک ہو نا تو 29واں پارہ اور سورت کا نام ہے المعارج، یہ سٹارٹ ہی اسی آیت سے ہوتے ہیں۔ پہلی آیت جا کے پڑھ لینا، سآلہ سائل بے عذاب واقع، جب کسی مانگنے والے نے خدا سے وہ عذاب مانگا جو اللہ نے کافر کے لیے بنا رکھا ہے۔ اگلی بات بھی ہے آیت میں لیس لہ کافر، اور یہ عذاب اگر کوئی مانگے تو خدا اسے ٹالتا بھی نہیں۔ اب چونکہ وہ دشمن علی تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ رحمت میرے درمیان موجود ہے تو مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے تو عذاب آ نہیں سکتا، لہذا جب عذاب آئے گا نہیں تو ولایت کو جھوٹا کر دوں گا، مگر پروردگار نے کہا بات رسالت کی نہیں، بات امامت کی ہے، اور کہا کہ مصطفیٰ پر رحمت ضرور ہے مگر یہ علی کی ولایت مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نبی تھے، نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، لیکن اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ دین کب مکمل ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اے رسول آج آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو دین بھی مکمل ہو گئے۔
دین کے مکمل کرنے کی شرط کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ علی کی ولایت شرط ہے دین کے مکمل ہونے کی۔ تو میرے نبی نے جب اعلان کیا تو بہت سے لوگ مایوس ہو گئے بیچارے، اور آیت ہے قرآن کی الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، اے رسول آج جو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے نا، تو بدلے میں کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، اور کافر مایوس تب ہوتا ہے جب کسی کے منصوبوں پر پانی پھر جائے۔ لوگ یہ سوچتے تھے مصطفیٰ بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، یہ چلا جائے گا تو دین ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اب کیونکہ جوان مصطفیٰ کے ہاتھ میں یہ دین آ گیا، اور کافر جانتا تھا یہ کافروں کو تو کیا علی تو منافقوں کو نہیں چھوڑے گا، تو یہ مایوس ہو گئے۔ یہ اتنا ضدی کافر تھا خدا کی قسم، یہ ہجرت کی شب بھی مایوس نہیں ہوا تھا، ہجرت کی شب بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ جب رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے کہ رسول مارا جائے گا، ہم جیت جائیں گے، تو اللہ نے کہا ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اب آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی۔ پروردگار کیا کروں، قائد میں سے کسی سے کہو جو آپ کے اپنے ہیں، تمہارے بستر پہ سو جائیں، تو آج ان کا پتہ بھی چل جائے گا کہ عاشق رسول بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا؟ بڑے بڑے آگے بڑھے، یار حق جو ہے آپ کے بستر پہ سونے کے لیے، فرمایا آج یہ بستر نیند کا بستر نہیں، بہت بستر ہے۔ تو زید صاحب کہا کرتے تھے جتنی تیزی کے ساتھ آئے تھے نا، ڈبل تیزی کے ساتھ واپس پڑتے کہ یا رسول اللہ کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے کام کرنے ہیں، یہ کام کسی اور سے کروا لیں، پھر کبھی موقع بنا تو سو جائیں۔ یہ تاریخ سمجھنا رکھنا، لیکن جب یہ پیچھے ہٹے تو اس وقت بھی وہی علی سامنے آیا جس کے باپ کا نام ابو طالب تھا۔ قریب آ کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بستر پہ سوئیں گے۔ نبی نے پلٹ کر کہا یا علی ہم نے آپ سے نہیں کہا یہ خطرے کا بستر ہے۔ علی فرماتے ہیں خطرے میں ہے تو میں سونا پسند کروں گا، خطرے میں ہے تو میں سونا پسند کروں گا۔ دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہمارے سونے سے آپ کی جان اچھا میں بھی روزے کے ساتھ ہوں، اب تک میں نے روزہ گھر میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، اب تک آپ نے میرا لیا، میں کیسے پڑھتا ہوں، میرا انداز کیا ہے، میں کتنا زور لگاتا ہوں، اب میں نے آپ کو چیک کرنا ہے۔ جس بات میں وزن ہونا تو وہاں زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زیادہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کبرا یہ علی نے کیوں رسول سے پوچھا کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو کہا کہ علی لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہجرت کی شب مصطفیٰ کی زندگی بستر پہ سونے والے نے بچائی تھی، کسی رونے والے نے نہیں بچائی۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ پہچان علی ولی اللہ حق نعرے حیدری۔ جو اتنے سلو فکرے پہ بولے ہو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کو سلام، کیونکہ فکرہ بہت بڑا تھا۔ اور پھر دوسری بات، آپ نے کبھی سوچا علی نے پوری زندگی کبھی بھی رسول سے پلٹ کے سوال نہیں کیا؟ واحد یہ پہلا سوال تھا کیا ہمارے سونے سے، اچھا دوسرا فکر آپ تک ہدیہ کروں جو بزرگ پہنتے ہیں، جیسے علی نے کہا نا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، تو مصطفیٰ نے کہا یا علی ایک شرط پر ہم بچ جائیں گے، اگر تم بستر پہ ہم بن کے سو جاؤ گے۔ اور لکھا اس رات جب علی محمد کے بستر پہ سوئے تو اللہ نے علی کا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ بنا دیا، اور سے بات کرتا اگر کسی بندے کو اس بات پر تکلیف ہو کہ ہجرت کی شب علی کا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے اتنا بتانے کے لیے کافی ہے کہ جس علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کا چہرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کا چہرہ بدل گیا اور علی سوئے، اور اتنے لمبی تان کے سوئے، اتنا سویا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا ساری مرضی علی کی قدموں میں رکھ دی۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کا سونا خدا کی مرضی خریدے اس کی تلوار کا بار کتنا وزن رکھتا ہوگا؟
اور علی جب جسر رسول اب ٹھیک ہے، علی جب جسر رسول کو سوئے تو شاعر کہتے ہیں قطرے کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا، بزرگ کو دلاوا کر بڑھایا نہیں جاتا، غار کو زیرہ نہیں بجاتا ہے، لیکن بستر پہ غار کو بڑھایا نہیں جاتا۔ علی بستر رسول سے سوئے، اس رات بھی کافر آخر لیکن جب اعلان ولایت علی ہوا تو اب کافر مایوس ہو گیا، کیونکہ یہ دین علی کے ہاتھوں میں آ گیا، اور علی کافر تو دور کی بات ہے، منافق کو سانس نہیں لینے دیتا، ایسا ہے نا، اس لیے یہ پریشان ہو گئے اور پریشانی بنتی بھی تھی۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ علی خطرے پہ سوتا کیوں تھا؟ علی کو خطرے پہ سونا پسند کیوں تھا؟ تو ذرا پیچھے تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جب مصطفیٰ کو بچپن میں کافروں سے خطرہ ہوتا تھا تو ابو طالب کو معلوم ہوا کہ یہ میرے مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو علی کے بستر پہ محمد کو سلاتے رہتے تھے، اور علی کے بستر پہ محمد کو، محمد کے بستر پہ علی کو۔ پوچھا گیا ابو طالب سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کافر مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے آئے تو میں یہ چاہتا ہوں مصطفیٰ بنا جائے، علی مارا جائے۔ تو پھر میں نے کہا کہ جس ابو طالب کو جو کافر کہتے ہیں اس نے پوری زندگی مصطفیٰ کو اپنا بھتیجا سمجھ کے نہیں، اپنا عقیدہ سمجھ کے پالا تھا۔ شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کے ایمان پر، شک کر رہے ہیں جب ابو طالب کے ایمان پر، کس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا؟ اس پوری کائنات میں کوئی بھی مسلمان نہیں، کافر ہے گھر پالنے والا رسول کا، نعرہ حیدری۔ یہ خدا کی قسم بات ہے، بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اسلام کا پہلا جو مصطفیٰ نے جو پہلا جلسہ کیا تھا نا، تو کہاں ہوا تھا؟ بتائیں مجھے، جب اسلام شروع کیا 40 سال کے بعد مصطفیٰ نے، تو کہاں یہ جلسہ ہوا تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اب آپ نے میری توحید کا اعلان جو کر دیا تو اب یہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، لہذا عشیرتک الاقربین، اب آپ اپنے سب کو بلائیں اور اس میں ایک دعوت کا اہتمام کریں۔ آج یہاں بھی افطاری ہوگی، دعوت کا اہتمام کریں، اور اس میں دعوت کا اہتمام کیا کریں گے؟ خوب اہتمام ہوگا، اور کہا کہ سب کو بلاؤ، پھر اپنی رسالت کا اعلان کرو۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دعوت کہاں پر ہوگی؟ تو فرمایا ابو طالب کے گھر پہ ہوگی۔ بیت اللہ مکہ نہیں تھا، اور ابو طالب کا گھر بھی مکہ میں تھا۔ 73 گھروں کے علماء سے پوچھا گیا کہ اس وقت جو اسلام کا جلسہ یا توحید کا جلسہ یہ اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوا؟ 73 گھروں کے علماء نے یہی جواب دیا، اس وقت مکہ میں بیت اللہ میں مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ اللہ کے گھر میں خود تھے، اللہ کے گھر میں خود تھے، زمانے میں نہیں تو بتا دیا تو تسلیم کرو، اس وقت رحمان کے گھر میں خود تھے، عمران کے گھر میں خود نہیں تھے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور پھر وہ جلسہ ہوا، کتنے بندے آئے؟ 40 بندے۔ کتنے آئے تھے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ اور میں روٹی کھاتے ہیں وہ یہی کھاتے تھے؟ وہ اونٹوں کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے، کتنے بڑے بادر تھے وہ، اور وہ ابو طالب کی گھر میں۔ اچھا پروردگار، روزے کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، آخر تیری توحید کا جلسہ ہے تو لنگر کے بغیر تو کوئی کبھی مجلس کامیاب بھی نہیں ہوتی، تو یہ اتنا بڑا جلسہ جو کروا رہا ہے مصطفیٰ نے اعلان رسالت کرنا ہے، تو کیا کوئی کھانے کا انتظام بھی ہے؟ تو کہا ہاں بالکل ہم رحمان ہیں، ہم ضرور کھلائیں گے اپنی مخلوق کو، پہلے بھی ہم کھلاتے ہیں مگر آج ایک خاص قسم کا کھانا کھلائیں گے۔ تو پروردگار یہ کھانا کون دے گا؟ کہ جس ابو طالب کے گھر میں جلسہ ہے کھانا بھی ابو طالب دے گا۔ اب میں آپ کے آگے تجارت کروں گا، کھانا بھی ابو طالب دے گا۔ پروردگار جان موسیٰ کی گناہگار قوم کے لیے جنت سے کھانے بھیجے تھے، ان کے لیے بھیجے ہوئے میرے مصطفیٰ کے مہمان تھے۔ فرمایا میں پہلے سے ہی ان کو ابو طالب پر نمک کھلا رہا ہے، اب قیامت تک جو بھی ابو طالب کے نام سے رہے وہ نمک حرام رہے سے کوئی نمک حلال نہیں ہو سکتا۔ خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات۔
اب جو بھی ابو طالب کو کافر کہے وہ نمک حرام تو ہو سکتا ہے نمک حلال نہیں. اب میں رمضان میں آپ کے پیغام آپ تک پہنچا دوں. اگر آپ آتے ہیں پیغام پہنچاؤں آپ تک. میں نے پچھلے دنوں آپ کے پاس پہنچایا تھا. یہاں کچھ نئے چہرے ہیں. آپ اور میں جس علی سے محبت کرتے ہیں اس علی کا یوم علی ہے آج شہادت کا دن ہے. تو اس علی کی طرف سے آپ کے دامن میں کوئی پیغام ڈالنا چاہتا ہوں اگر آپ قبول کریں تو. انڈیا لکھنؤ کے اندر اچھا پہلے مولا کا فرمان. مولا فرماتا ہے جس طرح انسان کے جسم کی غذا اسی طرح انسان کی روح کی بھی غذا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ جسم کی غذا کیا ہے روح کی غذا کیا ہے؟ کہ جسم کی غذا ہے کھانا اور روح کی غذا ہے کھلانا. یہ پیغام پہنچ گیا آپ کا. روح کی غذا کیا ہے کھلانا. آپ ایک بار لکھنؤ کے اندر 13 رجب یوم علی کا دن تھا. اس میں ہر مکتب فکر نے علی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور مداح قصائد پڑھے. اس میں ایک سکھ کھڑا ہوا. آخر تھوڑی توجہ پڑے گا یہ پیغام ہے آپ تک. تو وہ سکھ کھڑے ہو گئے کہنے لگا کہ ایک مرتبہ یزدان نے آسمان پر الہی دسترخوان سجایا. یزدان کوئی جانے تو نہ جانے آپ تو جانتے ہیں شاہ مکہ کس کو بولتے ہیں یزدان اللہ. سکھ اللہ کو یزدان کہتے ہیں. اور یہ پیغام آپ خاموشی سے سنیں گے تو خدا کی قسم یہ زیادہ آپ تک پہنچے گی. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ یزدان نے آسمان پر دسترخوان سجایا اور اس دسترخوان پر تمام پردھانوں کو جمع کیا. پردھان یعنی انبیاء اولیاء اوصیاء وڈیروں کو کہتے ہیں. سارے انبیاء سارے پردھان جمع ہو گئے. اب یزدان نے کہا کھاؤ اور خوب کھاؤ. یہ پیغام خدا کرا میں پہنچا پاؤں. کھاؤ اور خوب کھاؤ. کا تمام پردھان الہی دسترخوان تھا کھانے لگے. تو اچانک سے یزدان نے کہا کھانا ہے مگر ایک شرط ہے. کون سی شرط ہے پروردگار؟ کہ شرط یہ جتنا مرضی کھاؤ مگر یہ کونی ٹیڑھی نہ ہو پائے. میں یہی پیغام ہے اور یقیناً آپ کی پریشانی سمجھ لیجیے. میں آپ کو وعدہ کر رہا تھا یہ پیغام کھاؤ خوب کھاؤ مگر شرط یہ کونی ٹیڑھی آپ آئیں گے تو میں پیغام سنوں گا. آخری بات ہے میری. کھاؤ اور خوب کھاؤ مگر یہ کونی بزرگوں ٹیڑھی نہ ہونا پائے. میں آخری فکرہ بولوں گا پھر ہاتھوں کی زیارت کروں گا اور یہیں سے سلام کر دوں گا. کھاؤ اور خوب کھاؤ. میں جانتا ہوں آپ کو روزہ لگا ہوا ہے اور یقیناً بہت بڑا روزہ روزہ دار کے ساتھ آپ بیٹھنا بھی آپ کی عبادت ہے اور اس میں آپ کا سانس لینا بھی تسبیح شمار. کھاؤ خوب کھاؤ مگر یہ کونی ٹیڑھی نہ ہو. تو وہ سکھ کہتا ہے تمام پردھان رک گئے. اتنے میں علی مشکل کشا پر کھانا اور تمام پردھانوں سے کہا کھاؤ کھاتے کیوں؟ مجھے دیکھیں گے پیغام پہنچ جائے. کھاؤ کھاتے کیوں؟ اگر پیغام پہنچے تو ہاتھ بند کر دینا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. کھاؤ کھاتے کیوں نہیں؟ کہ یار یہ کھانا چاہتے ہیں مگر یزدان نے شرط پر یہ بھی لگے کونی ٹیڑھی نہ ہو. علی پردھان نے مسکرا کے فرمایا اس میں مشکل کی کون سی بات ہے؟ تم اسے کھلاؤ وہ تمہیں کھلائے. روزے دار ہیں اور روزہ رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جب بھی یہ دیوانہ آپ کے منہ میں جانے لگے تو پہلے سوچنا نہیں کہ کچھ یہ بھوکا تو نہیں کہ میری گلی میں میرے محلے میں یا میرے علاقے میں کوئی ریکشو ہے کوئی ایسا تو نہیں جو سید بھی ہو مومن بھی ہو مگر اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو. اپنے کھانے سے پہلے اس کا خیال ضرور رکھنا. یہ سننا تیری یہ نبی تعالی. آج اس ماہ مبارک رمضان ہے اور وہ علی آج اس دنیا سے گیا کہ جس پر مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا اور وہ اتنا دکھی تھا علی رسول کی وفات کے بعد مدینہ میں بھی اسے کبھی چین سے نہیں رہنے دیا. ایسا وقت بھی آیا کہ گھر میں آتا ہے تو سیدہ نے اداس چہرہ دیکھا اور کہا کہ یا علی آپ کے چہرے پر پریشانی کیسی ہے؟ تو آپ بزرگ ہیں جانتے ہیں کہ جب کوئی اپنا دکھ پوچھے تو آنسو خود بخود آ جاتے ہیں. پوچھنے والی سیدہ تھی بتانے والا بھی تھا. تو علی کی آنکھوں سے آنسو آئے تو بی بی نے نہیں پوچھا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے
تو علی نے پلٹ کے کہا سیدہ بات آگے چلی گئی، اب میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ وہ علی اتنا دکھی ہے، جب مدینہ سے کوفہ منتقل ہوا تو اتنا پیار تھا اپنی بیٹیوں سے، اور ہر باپ کو بیٹی سے پیار ہوتا، مگر جب باپ زینب عالیہ، جب باپ علی جیسا ہو اور بیٹی زینب عالیہ جیسی ہو تو محبت کا تقاضا ہی کوئی اور ہوتا ہے۔ جب کوفہ میں بادشاہ بنے تو بڑا یاد کرتے تھے بیٹیوں کو۔ ایک مرتبہ حسن کو قریب بلایا کہ بیٹا آج اتنی یاد آ رہی ہے بیٹیوں کی، میری بیٹیوں کو کوفہ میں لے کر آؤ۔ اور اٹھے حسن، بابا کا حکم تھا جانے لگے، بابا کا حکم تھا جانے لگے۔ ایک مرتبہ علی نے طلب کر کہا حسن ذرا مڑ کے دیکھو، تو دیکھا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا جب زینب کو لے کے آنا تو میں وقت کا امام تمہیں حکم دیتا ہوں، علیہ کا باللیل، سفر دن میں نہیں رات میں کرنا، اس لیے کہ کسی آپ کی بیٹی نہیں، علی حیدر کرار کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اور سنو گے فکرہ، پہنچا یہ قافلہ رات کا قافلہ تھا۔ تاریخ نے لکھا جب یہ کوفہ کی حدود میں داخل ہوا تو وہ علی جو خطبہ دے رہا تھا، خطبہ چھوڑا اور چلتے چلتے قافلے کے قریب آئے، اور اب حسن سے کہا سارا قافلہ تم لے کے چلو اور زینب کی سواری کی مہار علی کے ہاتھوں پہ رکھو۔ عزادارت مہار علی کے ہاتھوں پہ آئی، علی چند قدم آگے چلے، مجھے دیکھیں علی چند قدم آگے چلے، علی چند قدم آگے چلے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا زینب ذرا محمد سے پردہ ہٹانا، بی بی نے پردہ ہٹایا تو علی نے تڑپ کر کہا زینب یہ کوفہ کی پہلی گلی ہے، اجرک مولانا یہ کوفہ کی پہلی گلی ہے۔ زینب نے پردہ نیچے پھینکا، علی تھوڑا سا آگے چلے، کہ زینب ذرا پردہ ہٹانا، بی بی نے ہٹایا، کہ دیکھو زینب یہ کوفہ کا چوک ہے، میں اپنے مسائل میں کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ آپ رویا کریں، یہ کوفہ کا چوک ہے۔ بی بی نے پردہ پھینکا، علی تھوڑا سا آگے پھر چلے، کہ زینب ذرا پردہ ہٹانا، بی بی نے ہٹایا، کہ یہ کوفہ کا بازار ہے۔ جب لفظ بازار آیا تو زینب سے رہا نہیں گیا، کہا بابا یہ بیٹوں کو بتا میں تو میری پردہ دار بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ علی نے طلب کر کہا زینب آج سے 20 سال کے بعد یہی کوفہ ہے گا، تیرا حسن حسین مارا جائے گا۔ رو کر کہا حسین مارا جائے گا تو عباس کا ہوگا۔ ایک مرتبہ علی نے طلب کر کہا نہ تیرا عباس ہوگا نہ تیرا حسین ہوگا۔ رو کر کہا یہی کوفہ کا بازار ہوگا، تو مانگے گی چادر تجھے لوگ ماریں گے پتھر۔ عزاداروں اتنا کہنا تھا سنو گے سننا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی رہی، روتے روتے علی گھر میں لے آئے، گھر میں پہنچی زینب عالیہ، کوفہ کی عورتیں اکٹھی ہو کر علی کے پاس آئی، آخری فکر علی کے پاس آئی، کہا یا علی آپ کے رسول کی حدیث ہے کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کی تلاوت کا بہار کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت جتنی کی جائے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ یا علی ہمارے مرد تو آپ کے پاس مسجد میں پڑھنے کے لیے آ جاتی ہے، مگر ہم مستور ہیں، مسجد میں جا نہیں سکتی۔ ہم نے یہ سنا ہے آپ کی بیٹی زینب خوب آپ جیسا قرآن پڑھاتی ہے، یا علی محنت کریں گے کہ زینب ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ میرے مولا علی نے رو کر کہا وعدہ میں کرتا ہوں زینب تمہیں قرآن پڑھائے گی، ایک وعدہ تمہیں نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کون سا وعدہ؟ کہ کبھی زینب کے سامنے رش بنا کر نہ جانا، میری زینب کو رش سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ عزاداروں فکرے سنو گے 3-4 کر کے یہ عورتیں علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھتی اور بھی پڑھاتی۔ جب 40 ہجری کا یہ ماہ مبارک رمضان آیا تو عورتیں جب زینب کے پاس قرآن پڑھنے جاتی واپس منہ پہ ماتم کرتے ہوئے آتی، گرنے کی تیاری کا جگہ واپس منہ پہ ماتم کرتے ہوئے آتی، لوگ پوچھتے پڑھنے سے قرآن جاتی ہو روٹی کیوں ہو؟ کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زینب کے پڑھانے کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے ہمیں پڑھاتی ہے، پڑھانے کے بعد ہم لوگ کہتی ہے ذرا مجھے دیکھو، جب ہم دیکھتے ہیں پہلے سر سے چادر کو اتارتی ہے، پھر بالوں کو کھول کے کہتی ہے کوفہ کی عورتوں کی بیٹی کو اس انداز میں بھی دیکھو، مجھے پردہ کے بغیر بھی دیکھو، کبھی بے پردہ ہو کر جب کوفہ میں پہنچو تو مجھے پہچان لینا میں عباس کی بہن ہوں۔
القوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب